بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ اس وقت ہم چیپٹر نمبر 8 کے شارٹ کوسچن دیکھ رہے ہیں، اور کلاس ہے 10th، اور ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن ہیں 1 to 9، اور چیپٹر کا نام ہے اکنامک ڈیولپمنٹ۔ جیسے کہ آپ کو چیپٹر سے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہے۔ کیونکہ ہمارا سلیبس ریڈیوس ہو چکا ہے، تاہم پھر بھی میں آپ کو جو ہے یہ اس کے شارٹ کوسچن میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں کون کون سے ہیں جو کہ ابھی 2020 کے ریڈیوس سلیبس میں شامل ہیں۔ اوکے، تو اسٹوڈنٹ اگر اس کے شارٹ کوسچن کو دیکھیں، چیپٹر 10 پاکستان اسٹڈی اور چیپٹر نمبر 8 ہے، اس کے شارٹ کوسچن جو ہیں جو ابھی سلیبس میں شامل ہیں 1 3 4، اور اس کے علاوہ جو ہے 9 ہے، اور نمبر 6 بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے کوشچن نمبر 2 بھی اس میں شامل ہے۔ But student, at the moment we are taking all these question 1 to question number 9۔ So اگر آپ فیس بک پیج دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو وزٹ کریں، پاکستان اسٹڈیز اینڈ سوشل اسٹڈیز کے نام سے ہے، اس میں نے کچھ سلیبس کے بارے میں کچھ پکس دی ہیں، اور اس طرح سے کچھ ویڈیوز بھی ہیں، سو دیٹ ول بی ہیلپ فل فار یو۔ اوکے، تو اسٹوڈنٹ فرسٹ کویسچن ہے، رائٹ دا ڈیفینیشن آف اکنامک پروگریس ایز گیون بائی پروفیسر آرتھر لیوس۔ آرتھر لیوس نے جو اس کی ڈیفینیشن دی ہے ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے۔ So according to the economic development definition of Mr. Arthur Lewis, the increase in the production of goods and services is called the economic development۔ آپ کی جو گڈس ہیں اور سروسز، اشیاء اور خدمات میں جو ان میں ڈیولپمنٹ ہو تو اس کو ہم جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں، اگر ہماری جو چیزیں ہیں آج، جو چیزیں ہم یوز کرتے ہیں ہمارے استعمال میں، جو روزمرہ گاڑی ہے یا گھر کی جو بھی اشیاء ہیں، وہ آج سے کافی سال پہلے جو ہے وہ اتنی ڈیولپ نہیں تھیں، اتنی فرنش نہیں تھیں، اتنی جو ہے ماڈرن ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یوز کچھ اس طرح سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں یوز کی جاتی تھیں لیکن ویسے ہی نہیں تھیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اگر ان چیزوں میں ڈیولپمنٹ ہو، گڈز کی پروڈکشن بہتر ہو، اور اس میں ڈیولپمنٹ ہو، اور لوگوں کے ٹیکنیکل جو ہے نا وہ نالج زیادہ ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر ہم آس پاس پر دیکھیں تو ہمارے آس پاس جتنی بڑی بڑی بلڈنگز قائم ہو چکی ہیں، تو دس از بیکاز آف دا اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اس میں دو ہماری ڈیفینیشنز ہیں، ایک یہ ہے اور اس کے علاوہ بھی ڈیفینیشن لکھی ہوئی۔ اسٹوڈنٹ یہ پیج نمبر 57 پہ ہے۔ اس میں جو نیکسٹ ڈیفینیشن دی ہوئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان شارٹ دا مومنٹ آف بیکورڈ اکانومی ٹورڈز بیکمنگ اے ڈیولپ اکانومی از کالڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ تو یہ دو طرح کی ڈیفینیشن ہے۔ آپ سے کویسچن یہ پوچھا جائے کہ جو ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن بیان کریں، تو آرتھر لیوس اور نیچے جو دی ہوئی ہے، جو دوسری تیسری چوتھی لائن میں ہے، مجھے دونوں آپ دے سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی اگر پروفیسر آرتھر لیوس کا پوچھا جائے تو آپ کو جو پہلے بتائی گئی ہے وہ جو انورٹڈ کاماز میں ہے وہ اسی کی ڈیفینیشن ہے۔ اسٹوڈنٹ کویسچن نمبر 2 ہے، وچ آرگنائزیشن واز ڈیولپ فار دا ڈیولپمنٹ آف منرل ریسورسز۔ So organization, the Mineral Development Corporation, that was established for the purpose of development of mineral resources in Pakistan in 1974۔ So students، آپ کی جو اولڈ بک ہے اس میں 1975 ہے، لیکن آپ نے کیونکہ جو نیو بک ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ نے 1974 ہی جو ہے نا وہ یاد رکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ اسپیشلی یہ بک لیں، میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ جو فروری 2020 میں چھپی ہے، اور دوسری جو ہے وہ مارچ 2020 میں جو چھپی ہے، وہ آپ بک لیں اور اسی کو فالو کرنا ہے آپ نے۔ جو پرانی بک ہیں وہ مہربانی کر کے وہ آپ جو ہے اس کی بجائے جو ہے جو نیو بکس ہیں وہ آپ پرچیز کر لیں۔
سو 1974 کو ہی آپ نے فالو کرنا ہے. Question number 3 is about the small industry. So, small industry in the industrial sector of Pakistan, a large number of people are associated with small industries. جو چھوٹی صنعتیں ہیں ان سے جو ہے کافی سارے لوگ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں. اسمال انڈسٹریز مین دا انڈسٹری وچ امپلائے 2 to 9 ورکرز، جس میں 2 سے لے کر 9 ورکر کام کرتے ہیں. اینڈ مینوفیکچر ڈفرینٹ آئٹم اور ڈفرینٹ قسم کی اشیاء جو ہے وہ تیار کرتے ہیں. تو اس قسم کی انڈسٹری کو جو ہے اسمال انڈسٹری کہا جاتا ہے. اس میں ایک ایگزامپل میں نے دی ہے کہ ڈیری فارمنگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے بی کیپنگ ہے، اور تھرڈ پہ جو ہے یوٹینسل میکنگ ہے. تو ڈیری فارمنگ ہو، بی کیپنگ ہو، یوٹینسل میکنگ ہو، اس طرح کی انڈسٹریز ہوں، تو اس میں اسٹوڈنٹس ایک سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں. اسی طرح جو کاٹن انڈسٹری ہوتی ہے اس میں تو ایک ورکر بھی کام کر سکتا ہے. اگر آپ نے کرافٹ بنانے ہیں، لیدر گوڈ یا کسی قسم کی جو ایمبرائڈری بناتے ہیں، ہینڈ میڈ جو کارپیٹ بنائے جاتے ہیں، اس میں ایک بندہ ہی کام کر سکتا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کاٹن انڈسٹری کہتے ہیں. اسمال انڈسٹری اس وجہ سے کہ ایک سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے، 2 4 5 7 اور 9 لوگ ورکر تک اس میں کام کرتے ہیں. سو اسی طرح سے جو لارج اسکیل انڈسٹری ہے یا پھر جو ہے نا آپ کی ہیوی انڈسٹری ہے، اس میں مور دین 10 پیپل کام کرتے ہیں. سو اس میں ہنڈریڈس اور تھاؤزنڈس لوگوں تک بھی چلے جاتے ہیں. سو اٹس مین آپ نے ڈفرینس یہ رکھنا ہے کہ کاٹن انڈسٹری میں زیادہ سے زیادہ ایک ورکر کام کرتا ہے، اسمال انڈسٹری میں 2 سے زیادہ اور 9 ورکر کام کرتے ہیں. اینڈ لارج اسکیل انڈسٹری more than 10 workers that work in the large scale industries. So keep in mind about the difference among these industries like cottage, small industry and large scale industries. So student, next question is about the make 3 suggestions to solve the agriculture problem in Pakistan. So there are many problems that are associated that will be included in the agriculture problems, so that are associated with that. So suggestion ہم نے دینی ہے for the improvement, for the solution of that problem that are linked with the agriculture sector. So first one is the farmer should be given interest-free loans for modern technology. Modern technology میں کے لیے ان کو جو ہے سود سے پاک جو ہے وہ قرضے دیے جائیں، لونز دیے جائیں. فار ایریگیشن پرپز ڈیم شوڈ بی بلڈ ٹو اسٹور رین واٹر. ڈیمز جو ہیں وہ بنائے جائیں تاکہ جو آبپاشی کے لیے پانی ہے اور بارش کا جو پانی ہے اس کو اسٹور کیا جائے. تو اس مقصد کے لیے جو ہے ابھی بھی کچھ ریسنٹ گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. لاہور میں آئی ہیو سین ویڈیو کہ اس میں وہ اسٹوریج بنا رہے ہیں. اسٹوریج میں ایک میں پانی بھر جائے گا تو دوسرے اور تیسرے میں پانی بھر کے جو ہے تاکہ پانی جو ہے ان میں کھڑا نہ ہو سکے. ڈو یو نو واٹ ہیپن ان کراچی؟ کراچی میں جیسے کچھ ہوا تھا ابھی ریسنٹلی، تو اس میں پانی جو ہے لوگوں کے گھروں میں گھس گیا تھا. سو رین واٹر کو اسٹور کرنے کے لیے ابھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے، تو وہ تاکہ پانی کو اسٹور کیا جا سکے، تو اس کو پانی کو بعد میں ری یوز بھی کیا جا سکتا ہے. وہ پھر کہتے ہیں کہ جی ٹیوب ویلز بنائے جائیں، کنویں جو ہے وہ قائم کیے جائیں تاکہ اس پرابلم کو جو ہے سولو کیا جا سکے. کیونکہ پانی کی کمی ہے، پانی کے سٹوریج نہیں ہے. تو اسی طرح سے سائنٹیفک طریقہ کار یوز کیے جائیں کلٹیویشن کے، ٹھیک ہے، جس میں لوگ جو ہے سائنٹیفک طریقے سے جو ہے وہ کاشتکاری کریں، پورے ریسرچ ایک جو ہے نا وے سے جو ہے کام کریں تاکہ فار ایکڑ جیل جو ہے وہ بہتر کی جا سکے. فی ایکڑ جو پیداوار ہے ہماری بہتر ہونی چاہیے. اوکے. سو اسٹوڈنٹ، نیکسٹ کوشچن از اباؤٹ دا ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس، کہ ہماری جو ہے نا برآمدات اور درآمدات سے جو ہے وہ کیا مراد ہے. تو ایکسپورٹس آر دا تھنگ دیٹ وی سینڈ ٹو ادر کنٹریز اینڈ ارن فارن ایکسچینج. ہم سیل کرتے ہیں، جو چیزیں ہم سیل کرتے ہیں وہ ہماری جو ہے ایکسپورٹ ہیں، اس سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں، اس سے ہم فارن ایکسچینج کماتے ہیں. تو جو ایکسپورٹس ہیں وہ ہماری رائس ہے، کاٹن ہے، اسپورٹس گڈز ہیں، لیدر گڈز ہیں، کارپیٹس ہیں، اسی طرح سے ہماری ایگریکلچر کموڈیٹیز بھی شامل ہیں. سو یہ ہماری ایکسپورٹس ہیں.
So while imports are goods we purchase from other countries and fulfill our needs. ہم دوسرے جن چیزوں کی ہمارے پاس شارٹیج ہوتی ہے وہ چیزیں اگر باہر سے منگواتے ہیں تو ان کو ہم امپورٹس کہتے ہیں، ان کو درآمدات کہتے ہیں. اوکے، در پہ آنا، در سے ہے درآمد، باہر سے جو چیزیں آتی ہیں. سو امپورٹس آف پاکستان آر پیٹرولیم، مشینری، آئرن اینڈ اسٹیل، ایڈیبل آئل اینڈ ٹی. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم باہر سے منگواتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اوکے، سو نیکسٹ کویشچن رائٹ نوٹ آن جپسم. یعنی بیسیکلی اس میں جپسم کے یوزز کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یوزز اس سے کیا ہیں. تو جپسم بیسیکلی دیٹ از آلسو یوز ان دا پریپریشن آف فاسفیٹ فرٹیلائزر. اوکے، سو جپسم از آلسو یوز ایز اے را مٹیریل کے طور پہ یوز ہوتی ہے. اٹ از آلسو یوز ان سیمنٹ انڈسٹری. سیمنٹ انڈسٹری میں بھی اس کا استعمال ہے، پیپر مینوفیکچرنگ میں بھی اس کا استعمال ہے، پلاسٹر آف پیرس میں، علاوہ پینٹ انڈسٹری اور پالش انڈسٹری میں بھی دیٹ از آلسو یوز، اور ربڑ انڈسٹری میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. سو جپسم جو ہے وہ زیادہ تر کھیوڑا میں، ڈنڈو، داؤد خیل، قید آباد، یہ اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان پنجاب میں، اور جو روہڑی ہے اور جو ہے وہ سندھ میں ہے، اور اس طرح سے کوہاڑ دیٹ از ان کے پی کے، اور ڈورا لائی اور سبی جو ہے دیٹ آر ان بلوچستان. سو یہ پاکستان کے تقریباً سارے صوبوں میں جو ہے یہ پائی جاتی ہے. سو اسی طرح سے اگر ہم منرلز کو دیکھیں، سو منرل میں ہم لوگ جو ہے اس کے یوزز، اس کا لانگ کویسچن جب سالو کریں گے تو اس کے یوزز ہم نے بتانے ہیں، اور اس کی اسپیشلی اس کی لوکیشن بتانی ہے کہ کہاں کہاں پہ دیٹ آر ڈسٹریبیوٹیڈ، کہاں کہاں پہ یہ واقع ہیں، کہاں کہاں پہ یہ ہیں شاید بکھری ہوئی ہیں، کہاں پہ ہمیں جو ہے نا ہمیں یہ منرلز مل سکتی ہیں، کہاں پائی جاتی ہیں یہ. نیکسٹ کویشچن نمبر 7 از رائٹ دا نیمز آف دا سٹیز آف پاکستان ویئر ڈرائی پورٹس آر اسٹیبلش. جو ڈرائی پورٹس ہیں وہ ہمارے جو ہے خشکی کی جو ہوتی ہیں، جن کو اردو میں گودیاں کہتے ہیں، خشکی کی جو ہماری ریزروز ہوتے ہیں جہاں پہ وہ چیزیں ہم دوسرے علاقوں میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، سو وہ ڈرائی پورٹس کہلائیں گے. اسی طرح سے جو سی پورٹس ہے وہ اسپیشلی انٹرنیشنل لیول پہ جو بحری بندرگاہ ہوتی ہے اس کو ہم سی پورٹ کہتے ہیں. سو ڈرائی پورٹ بیسیکلی یہ آپ کی لوکل جو پاکستان کے اندر ڈفرینٹ سٹیز میں، ڈفرینٹ پروونسز میں جو چیزیں بھیجی جاتی ہیں جو ہے نا، تو ان کو ہم جو ہے ڈرائی پورٹس کہتے ہیں. سو ڈرائی پورٹس دیٹ آر لوکیٹڈ ان لاہور، کراچی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، راول پنڈی. سو بیسیکلی اس میں جو چاروں جو صوبوں کے جو مین جو ہے نا جو کیپٹل ہیں ان میں یہ واقع ہے. اسی طرح سے ملتان میں بھی ہے اور راول پنڈی میں بھی ہے. یعنی دیکھا جائے تو پنجاب میں 3 ہیں، لاہور میں ہے، ملتان میں اور راول پنڈی میں. باقی جو ہے وہ کیپٹلز میں ہے، آئی مین پروونشل کیپٹل میں ہے. کراچی میں ہے جیسے سندھ کا ہے وہ پروونشل کیپٹل ہے، کوئٹہ بلوچستان کا ہے، اور پشاور جو ہے دیٹ از دا کیپٹل آف پروونس آف بلوچستان. سو مینی ادر ڈرائی پورٹس آر آلسو اسٹیبلش. اور بھی دوسری قسم کی بھی ڈرائی پورٹس جو ہے پرائیویٹلی طور پر اسٹیبلش ہیں. سو اگر یہ کویشچن آتا ہے تو اس میں اگر آپ جیسے ان کے نام بھی لکھ دیں تو 2 بھی کافی ہوگا. آپ کے جو بک ہے اس میں اس کے ساتھ اس کی ڈیٹس بھی لکھی ہوئی ہیں. تو اسٹوڈنٹ ڈیٹس کو دیکھیں تو اس میں جو لاہور کی ہے جو ڈرائی پورٹ ہے وہ سب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی تھی 73 میں. اس طرح سے جو کراچی کی ہے وہ 74 میں اسٹیبلش ہوئی تھی، کوئٹہ کی جو ہے 84 میں، پشاور کی 1986 میں، ملتان کی جو ہے وہ 1988 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. جو راول پنڈی کی ہے 1990 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. سو بسائڈ them there are many other private ڈرائی پورٹس. سو 2 آف them سیالکوٹ ڈرائی پورٹ 1984 میں ہوئی، اینڈ فیصل آباد جو ڈرائی پورٹ ہے 1994 میں اسٹیبلش ہوئی تھی. سو اس میں جو پازیٹیو چینجز ہیں جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی جو ٹریڈ والیوم ہے وہ ہمارا انکریز ہو سکتا ہے. سو اگر آپ نے شارٹ کویسچن کرنا
تو اسٹوڈنٹ شارٹ کوشچن میں آپ جیسے ان کے نام لکھ دیں، سو دیٹ ول بی انف، مور دین انف. اوکے، تو اس میں آپ کو ڈیٹس وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوشچن از وچ کنٹریز ڈز پاکستان ایکسپورٹ اسپورٹس گڈس. پاکستان اپنی جو اسپورٹس گڈس ہیں، کھیلوں کی جو اشیاء ہیں، وہ کون کون سے ممالک کو بھیجتا ہے. سو اس میں آپ نے ہیڈنگ بتانا ہے اسپورٹ گڈس. اس طرح سے پاکستان اسپورٹس ایکسپورٹ گڈس ٹو ہالینڈ، بیلجیم، فرانس، اٹلی، برٹن اینڈ جرمنی اینڈ امریکہ. ان کو جو ہے پاکستان اپنی اسپورٹس گڈس جو ہے وہ سیل کرتا ہے. اسٹوڈنٹ نیکسٹ کوشچن از نریٹ 4 امپورٹنٹ پرابلمس دیٹ از بینگ فیسڈ بائی دی ایگریکلچر سیکٹر آف پاکستان. پہلے ہم نے ایک کوشچن ڈسکس کیا، اس میں سجیشن دینی تھی. تو اسٹوڈنٹ اس میں ہم نے پرابلم کا ذکر کرنا ہے. دا فرسٹ ون ہے نیچرل ڈیزاسٹر، جیسے فلڈ ہے، ارتھ کویک دیٹ ڈسٹرائے دا ایگری فیلڈ. اوکے، سو لیس اٹینشن دیٹ از پیڈ فار دا ماڈرن سیڈز اینڈ ڈیولپ مشینری کے لیے، اور جو ماڈرن سیڈز ہیں اس کے لیے جو ہے کسان جو ہے وہ پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں. ایون تو کہ دیر آر مینی ریچ فارمرز آف ان پاکستان. So both in Punjab and Sindh province, all as well as in KPK and after that Balochistan. So اس میں جو irrigated ایریا ہے، کلٹیویبل ایریا ہے، دیٹ از ویسٹیڈ، کیونکہ لوگ اپنے اس پہ خرچ نہیں کرتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے سال بھر، اس پہ جو ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی جو فصل ہے وہ لیز پہ ٹھیکے پہ چلی جاتی ہے. تو لوگ اس طرح سے انویسٹ نہیں کرتے ہیں اپنی زمین پر، ٹیکنالوجی یوز نہیں کرتے ہیں، سیڈ یوز نہیں کرتے ہیں کہ جو کہ بہترین قسم کے مہنگے سیڈز ہوتے ہیں، فرٹیلائزر بہتر یوز نہیں کی جاتی. سو یہ جو پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. سو ان ایفیشینٹ یوز آف کلٹیویبل ایریا، اس کا ناکافی جو ہے جو کاشت کے قابل رقبہ ہے، کلٹیویبل ہے، اس کو یوز نہیں کیا جا رہا. اوکے، سو نیکسٹ اس کا جو پرابلم ہے دیٹ از واٹر لاگنگ انسینٹی. واٹر ٹیبل رائز ہو جاتا ہے زمین کے اندر جو ہے وہ، اس وجہ سے اس کی فرٹیلٹی ڈسٹرب ہوتی ہے، منرل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور سینٹی بھی ہو جاتی ہے، جس سے آپ کے جو منرلز ہیں وہ اپر لیئر پہ جاتے ہیں، زمین کی سطح پہ آ جاتے ہیں، اور زمین جو ہے اس کی جو فرٹیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ بھی تو اس سے بہتر حل پھر یہی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ درخت اگائے جائیں تاکہ یہ پرابلم جو ہے وہ ختم ہو سکے. بیکورڈ فارمرز، یہ بھی ایک جو ہے نا پرابلم ہے کہ لوگ اویئر نہیں ہیں، لوگ اتنے لٹریٹ نہیں ہیں، فارمرز کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کون کون سی فصلیں جو ہیں اگانی ہیں اور کون سی نہیں اگانی ہے. سو دس از انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.